السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھو، رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے تھے۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ راستوں، سڑکوں، گھروں کی چھتوں پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمسفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے وہ پورے شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پر دل آویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ ہی میں محدود نہ رہا، بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوشکن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں ملی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی عقبہ بن عامر جہنی۔ آپ نے فرمایا کون سی بیعت کرو گے، بیعت اعرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے لی۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا
کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیض یاب ہو سکیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل سنے وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینہ جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضری دینے کے لیے جانے لگے، اور مدینہ جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی اس نے سنا ہوتا وہ مجھے سنا دیتا، میں وہ دینی احکامات پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے رکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست رسول حصول کی علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علوم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بکریوں کو خیر آباد کہہ کر جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بہت بڑے عالم، فاضل، قاری، فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے معروف ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو ہو کر چل دیے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے جسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب توما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں ہی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقطم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب رازہائے دروں کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ کے گھوڑے کی لگام یہ تھام لیتے تھے۔ کئی دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بھی بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اچانک سواری سے نیچے اترتے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے اور خود پیدل چلنے لگتے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو میں نے اس بات میں کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھلاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو صورتوں کی تلاوت کا معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام تر سعی کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دل سوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المومنین، چشمے مارشن دل شاد۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی دہڑی تربتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ قلمی نسخہ ان کے بعد بہت مدت تک مسجد عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثے سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرت، شجاعت،
اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دمشق کی نوید خوشخبری فتح کی سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے 8 روز میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق فتح کرنے کی خوشخبری سنائی۔ انہیں اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جس نے مصر کو فتح کیا تھا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحر ابیض کے جزیرہ اودس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جہاد کے ساتھ والہانہ شگفتی کی بنا پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام احادیث زبانی یاد کر چکے تھے جن میں جہاد کا تذکرہ تھا، اور جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کو خصوصی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی کھیل کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت فرمائی، میرے بیٹو، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرتے رہنا۔ نمبر 1، غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا۔ نمبر 2، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا۔ نمبر 3، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو انہیں جبل مقطم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر کمان تھے، اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر جوہینی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کریں۔ یہ خدا سے راضی ہوں اور خدا ان سے راضی ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی بکریاں جو ان کی کل کائنات تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے دربار پر حاضر ہو گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں وقت کا گورنر بنایا جائے گا۔ ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک فتح ہوں گے، لیکن انہوں نے چھوٹی سی قربانی دی۔ انہوں نے اپنی بکریاں اللہ کے راہ میں قربان کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا گورنر بنا دیا۔ تو دوستو، یہ سچ ہے کہ انسان جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہت قیمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے قربان کر دیں، تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کی بہت قیمت لگائیں گے۔ تو دوستو، یہ صحابہ کرام، تابعین اور اہل اللہ کے واقعات بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو دوستو، ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ، اہل اللہ، ان نیک لوگوں کے قصے پڑھا کریں اور پھر
ان کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں۔ تو دوستو اسی مقصد کے لیے روزانہ کی بیس پر صحابہ کرام، تابعین اور اہل اللہ کے واقعات اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ یہ روزمرہ کے مستند اور دلچسپ اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔